کتاب تو یہ ہے التنویر فی اسقاط التدبیر، مترجمہ ہے، اور شیخ ابن عطا اسکندری کی متقدمین صوفیت میں سے، اور ترجمہ و تصحیح حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ۔ حواشی ہیں حضرت حاجی امداد اللہ صاحب دین کی دار مجموعہ، ہم کو مل گئی تھی حج کرنے پر، کسی یہ دیے تھے، شیر محمد نے دیا، تو پورے مکے میں یہی دیکھتا رہا۔ پھر کتاب کی اصل عربی میں حاصل کیا ہے، 2 بجے رات میں بھی مکے کو دکان میں جاتے، ہمارا ہے اچھی کتاب۔ اب جس کا حضرت حاجی صاحب ترجمہ کرائے حضرت تھانوی سے، وہ اچھے ہونے میں کیا شک۔ 3 بزرگ، شیخ ابن عطا اسکندری، حضرت مولانا اشرف علی تھانوی، حضرت حاجی امداد اللہ صاحب کے مجموعہ ہے یہ کتاب۔ قصد السبیل ہے ایک، حضرت تھانوی کے ایک ہی ہے، بڑی جامع دونوں کتابیں ہیں، اور میں سمجھتا ہوں زیادہ اس سے حضرت تھانوی لیا کو۔ اللہ تعالی ہم سب لوگوں کو محفوظ رکھے۔ تاب برداشت، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تاب برداشت کرنا طلب رزق میں 2 قسم پر ہے۔ طلب رزق میں یا تو تاب جسمانی ہے یا تاب روحانی۔ اگر تاب جسمانی ہے تو اسے اللہ کی پناہ مانگنا چاہیے، اس رزق کے لیے اتنا تاب برداشت کرنا ہے اللہ کا۔ روزی آسان روزی ہوتا ہے، یہ بھی بڑی بات ہے، روزی ملے اور دشواری سے ملے، آسانی سے نہیں، یہ بھی ایک قسم کی آفت ہے، وہ تو چاہتا خیر۔ یا تو روحانی، اگر تاب جسمانی ہے تو اسے اللہ کی پناہ مانگنا چاہیے۔ اتنا محنت، کتنی نہ نماز کا خیال ہے، روزے کا خیال ہے، ذکر کا ہے، تلاوت کا، اس کے لیے ہمارے بزرگان دین تو عام طور سے دینی کاموں کے سلسلے میں بھی کہتے ہیں کہ کچھ روکو اس کو، درمیان میں ذکر کر دیا کرو۔ حضرت مولانا شاہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ہم لوگ شاہ جامی بڑے پڑھتے تھے، ہدایت سمجھیے، سب جامی صاحب سب لوگ تو شاگردوں میں تھے، ساتھیوں میں سے تھے ہمارے جامی اساتذہ میں تھے ہمارے۔ دیتے ہوئے حضرت مولانا شاہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ تم لوگ کو میں امتحان لوں گا۔ اب ظاہر کے امتحان کے نام سے سب ہم لوگ مسجد میں جمع ہو گئے، فتح پور میں سب جمع تھے، اس میں سبھی تھے بڑے لوگ، جیسے جامی صاحب بڑے لوگ۔ خانقاہ گئے حضرت، ہم لوگ لگے ہوئے ہیں، پھر لوٹے لگے ہوئے ہیں، دیکھتے رہے کہ سب لوگ تکرار میں لگے ہوئے، کیونکہ امتحان ہونے والا تھا۔ تو بلایا حضرت نے کہ اتنی دیر سے تم نے ذکر سے غافل ہے، مجھے پسند نہیں، تمہارا معمول یہ ہونا چاہیے ہاں کہ تھوڑا سا ذکر بھی درمیان میں کیا کرو۔ ایک پڑھ رہے ہم لوگ تکرار کریں، انہیں کے حکم سے تکرار ملتا ہے، لیکن تھوڑا سا ناگواری سے کہا، کئی گھنٹے ہو گئے اسی میں تم بیٹھے ہوئے، تمہارا معمول یہ ہونا چاہیے کہ تو ایک نمازی پڑھی ہوتی ہے، ہم نے کسی کو نہیں دیکھا کئی گھنٹے بیٹھے ہوئے، بالکل نادر بات ہے، گرفت ہوئی ہم لوگوں کی۔ جامع صاحب سب لوگ دیکھیں کہ لگ گئے امتحان کے نام پر۔ اپنے اوقات کو ذکر میں رکھو، واذکروا اللہ کثیرا لعلکم تفلحون، ذکر کی بڑی پابندی ہے۔ ہم لوگ شروع میں 12 تسبیح بدلا دیے تھے، 12 تسبیح، اور اس میں مواخذہ بھی ہے۔ اللہ تعالی حضرت کی محنت کو قبول فرمایا ہے، اس کا ثمرہ ہم لوگ پر ظاہر ہو۔ ذکر اللہ سب کیا کہوں حضرت،
ذکر سے کتنا تعلق تھا میں کہہ نہیں سکتا. تو حضرت مولانا تھانوی رحمۃ اللہ نے فرمایا کہ بہت سے لوگ میری مجلس میں بیٹھتے ہیں لیکن ان کو دنیا مافیا کی خبر نہیں رہتی. حضرت تھانوی نے کہا تو خواجہ صاحب سے باہر آئے کہا مجھے رسول اللہ یہ تمہارے متعلق کہہ رہے تھے حضرت. یہ نہیں کہا میرے متعلق کہہ رہے تھے. انانیت نہیں ہوں تو فنا. ملی رسول اللہ یہی ملی رسول اللہ تمہارے متعلق. اللہ تعالی ہم سب لوگوں کو علم کے ساتھ ساتھ ذکر اللہ سے بھی تعلق. وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ. کہنا جامع ہے وَاذْكُرُوا اللَّهَ. ہمارا وہی فرماتے ہیں کہ لکھا ہوگا کچھ چلتے پھرتے دوڑتے اپنے اذکار کو پورا کرو. کیوں دوڑتے کیوں؟ کہا اگر قلب غافل ہے نہیں تمہارا آلہ تو قلب تو مشغول ہو سکتا ہے. یہ چلنے پھرنے میں ذکر میں قلب تو مشغول ہے چاہے ہاتھ پہ نہ ہو. ایسا بہت سناتے تھے کبھی کوئی رکھ دیا کرو بھائی چلتے پھرتے ذکر اللہ اللہ کرے. وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ. اللہ کے ہمارے حضرت محمد صاحب بہت میں نے کئی مرتبہ سنا. ایک بزرگ تھے کھانا کم کر دیتے تھے. کہا حضرت کیا ارے ابھی ایک روٹی ہی چباؤں گا اتنی دیر ذکر سے غافل رہوں گا اتنے میں اتنے ہزار میں ذکر کروں گا. کئی مطلب سنا میں نے ماشاء اللہ محمد احمد. اور ان کا بھی معاملہ کچھ ایسے ہی تھا. اللہ تعالیٰ نے انہوں نے پوچھا کہ بھائی ماشاء اللہ صاحب اتنے بھائی ماں محمد احمد صاحب سے اپنے رجوع کر لیا کیا پایا؟ میں کہ ایکسانیت پایا. بڑے لوگ نے بہت بڑے آدمی پوچھا تھا کہ ماشاء اللہ صاحب اتنی شہرت نہیں تھی. کہ ان کے بعد ماں محمد احمد صاحب سے رجوع کرنا بہت تعجب بات تھی مولانا. بڑے آدمی پوچھا وہاں ہم نے کیا پایا؟ ہم نے کہا ایکسانیت پایا. جو آپ ٹھیک ہو گئے ایکسانیت پایا یہ نہیں جو مولانا محمد احمد 10 سال ہمارے چچا آئے تھے حضرت چھٹے بھائی پاکستان. کہتے ہیں دیکھو ان سے غافل نہ ہونا ان سے دھوکہ نہ کھانا. یہ دیکھنے میں ایسے ہیں بہت بڑے ذاکر ہیں یہ. چچا نے کہا بہرحال تاب کرنا طلب رزق میں دو قسم پر ہے. یا تو تاب جسمانی ہے یا تاب روحانی. اگر تاب جسمانی ہے تو اس سے اللہ کے پناہ مانگنا چاہیے. اتنا تھک گئے کہ تم اللہ کا ذکر نہیں کر سکتے پر اعتدال پر رہو ہے. یہ تو تھاری تو 10 کتاب ہے ہمارا. جیسے قصد السبیل تو ہے مشہور اور یہ تو ترجمہ ہی مشہور نہیں ہے. حضرت حائی صاحب نے ترجمہ کرایا وہاں تھانوی سے مکہ معظمہ میں کرایا. بہت پسند تھی وہاں پورے سفر یہی کتاب تھی. میں نے اصل کتاب بھی ڈھونڈا. پھر میں نے سوچا مجھے مقصود ہوں گے سوچا کہ اس کا ترجمہ ہم لوگ بھی کر لیں. میں نے کہا چپ چاپ رہو کچھ نہیں کر پایا. تھانوی ترجمہ کر سکتے تھے. چاچا دیوبند کے سب سے بڑے ادیب ہیں اس میں لکھا ہوا ہے. ہاں انہوں نے کہا کہ اس کتاب کا ترجمہ مولوی اشرف علی کر سکتے تھے. وہ کتاب ہم کو ملے گی مولوی کس کے ذریعے ملی؟ مولوی شیخ محمد صاحب نے لیا کے دیا ہے. سالوں سے سنا رہا ہوں سالوں سے. دعا کیجیے اس پر عمل بھی ہو جائے ہمارا بھی. دعا کیجیے. مکے میں بالکل اسی پر دینا بیان سب. اچھا بہت فائدہ ہوا کتاب. اگر تاب جسمانی ہے تو اللہ کے پناہ مانگنا چاہیے. اتنی محنت جس سے تم آگے کچھ کر نہ سکو. سبھی چیزوں میں اللہ کا ذکر. ہم لوگ سے ایک دفعہ نے کہا کہ تم لوگ کا امتحان لوں گا میں. ہم سب لگے مسجد میں سب جامی صاحب امتحان کیا لیں گے حضرت.
3 گھنٹہ ہو گیا، حضرت آتے جاتے تھے خانقاہ سے. کہا دیکھ لیا تم لوگ، ہم نے کوئی آدمی اٹھ کے 2 رکعت نماز بھی نہیں پڑھا اتنے مدت میں. کیا تم لوگوں نے سیکھا یہاں؟ ہم لوگ سمجھتے تھے حضرت خوب خوش ہوتے ہوں گے، تکرار کر رہے ہیں ہم لوگ. اور حضرت نے کہا کہ سب اتنے گھنٹے سے میں دیکھ رہا ہوں آتے جاتے ایک آدمی جو اٹھ کے 2 رکعت نماز بھی پڑھ. یہ میرا تھا حضرت کا. حضرت تھانوی کہ ہمیں اسی انداز سے رہے. وہ عبد الباری ندوی نے پوچھا حضرت سے کہ حضرت آپ تھانہ مر میں رہے؟ کہا میں تو وہاں ہی رہا ہوں. کہا میں نے تو آپ کو نہیں دیکھا. تو فرمایا میں نے تو آپ کو بہت دیکھا ہے. دھیرے سے کہتے تھے میں دکھانے کے لیے تو نہیں گیا تھا. ہم نے ان سے نہیں کہا میں دکھانے کے لیے تو نہیں کر رہا تھا. وہی 24 گھنٹہ ملفوظہ لکھا کرتا تھا، اثر بعد جنگل پکڑ لیتا تھا. خون دل پینے کو، لخت جگر کھانے کو، یہ غذا ملتی ہے جہاں تیرے دیوانے. حضرت کی تربیت بھی ایسی تھی. تو غریب لوگ تھے، بہت بڑے بڑے لوگ آئے تھے حضرت تھانوی کے مہمان تھے. بہت بڑے لوگ دینی دنیاوی جس سے بڑے لوگ. تو ان کو ایک امیر نے وہاں کے بڑے آدمی تھے دعوت کیا. تو گئے وہ لوگ. حضرت کو معلوم تھا فلاں فلاں بڑے بڑے لوگ جو ہے خالد صاحب وغیرہ سمجھیے خالد صاحب سے سلمان ماں رسول اللہ صاحب کہاں ہے بھائی؟ بھائی وہ بھی گئے بگڑ گئے. کہا ان لوگوں کا ان سے جوڑ ہے، تمہارا کیا جوڑ تھا؟ تم کو یہیں رہنا چاہیے تھا خرگاہ میں، تم کو کیا نہیں جانا چاہیے. حضرت یہ واقعی شاید مجھے مار کے والدہ کو معلوم ہے، اتنا بگڑے تھے کہ سب کو معلوم ہو گیا. نہیں جانے دیے، نہیں جائے گا. اور تاب کا نہ طلب رزق میں 2 قسم ہے، تاب جسمانی یا تاب روحانی. اگر تاب جسمانی ہے تو اس سے اللہ کے پناہ مانگنی چاہیے. کتنا تھک گیا کہ کچھ نہیں کر سکتے. حضرت تھانوی فرماتے ہیں کسی کا کہ جب لڑکے عربی پڑھنے لگتے ہیں، حضوری ادری پہنچتے ہیں تو سب سے پہلے نفل چھوڑ دیتے ہیں کہ نفل ہے یہ دیکھا لکھا ہوا ہے. ہوتا ہے نا کہ بھائی 2 رکعت سنت پڑھنے کافی ہے. اکثر میں ہم نے دیکھا، ہم بھی رہے ہیں مدرسے میں، کوئی سوال ہی نہیں 2 رکعت اور پڑھنے کا. ہمارے پھوپھا تھے خالی مبین جھگ والے، ہم نے کبھی ناگا نہیں پایا. ہم لوگ آدھے گھنٹے کے بعد آتے تھے تہجد کے بعد. گھر ہی سسرال پھوپھا ہی تھے ہمارے، ذکر کرتے تھے تہجد کے بعد ذکر. اوابین ہم نے نہیں چھوڑا دیکھا. اور میرے خیال چھوٹے ہوتے تھے ہم نے، لیکن ہم دیکھتے تھے جاگتے تھے، آواز آتی تھی پھوپھا کو، ہم نے سسرال ہی تھے. یہاں پھر علماء کا تھوڑا سا ہوا مواخذہ، سب وظیفہ سے خالی ملے. کچھ نہیں کہا دیکھو تم لوگ 3 آدمی تعلق ہے، مدرسے سے نہیں پڑھاؤ گے تو محتم تنخواہ کھا لے گا. بیوی سے وہ کرے گا تو اس میں یہ ہوگا. اور اس میں کہا اللہ کے لیے سب کو تھوڑا سا پس پوچھ ڈالنا ہوا تب آگے بڑھو گے. سب کے اس میں ہم سب لوگ تھے. مجھے عبد الحلیم بھی رہتے تھے اسی میں، اس مواقع میں. اس طرح عبد الحلیم سب وہ بھی رہتے تھے. نکلو تم سب غیر تعلیم ہوا تو آپ کے سب کو نکال دیا تھا سب کو. تو آپ کے نانا نے کہا حضرت سب کا قصور تھا نہیں، ایک آدمی کو ویسے آپ نے سب کو نکال دیا. سڑک پر سب کھڑے تھے. حسن مندر کی بات ہے. اتنا زبردست شعر پڑھا مولانا نے، بالکل بدی مجھے یاد ہے. جو از قوم کے بے دانشی کر نہ کہرا مندرت باشد میرا. جی سب پڑھا والد صاحب. از قوم ایک بے دانشی کرد
نہ گہرا مندرد بادشاہ نہ مہرا. اور بس دلیل دے رہے تھے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے. دیوار پر کچھ سیاہی تھی, کچھ ہی تھی, تو بہت بگڑ گئی. قبضے کی جاری کوئی چیز تھی, کھاکھار وغیرہ. اب کسی نے کہا شاید آپ کے والد, اسی کے جواب دیا کہ حضور سب پر کھپا ہوئے. یہ کسی کا یہ نہیں, سب پر کھپا ہوئے. جب کوئی برائی سامنے آئے, ایک تو برائی کرنے والا ہے, ایک برائی کو دور کرنے والے ہونا چاہیے. اتنی دیر تک قبلے کے مجھے پہ کھکھر کیسے پڑ رہا ہے, سب کو نکال دیا. کسی نے کہہ دیا تھا کہ ایک آدمی خطا کیا, آپ نے سب کو نکال دیا. وہی مجھے شفیع اللہ تھا, گلی میں سب لوگ کھڑے تھے, مولانا لوگ بس فوراً تو از قوم ایک بے دان شکل نہ گہرا منظرت باشد نہ مہرا. راحت کے ساتھ جو رزق ملتا ہے اس میں فرصت طاعت اور بجا آوری خدمت سہل ہے. اور اگر تعب روحانی ہے تو اس سے اور بھی زیادہ پناہ مانگنا چاہیے. وجہ اس کی یہ ہے کہ تعب روحانی اس سے ہوتا ہے کہ طلب رزق میں کلفت اٹھائے, اس میں فکر کرے, اس کا بوجھ اس کو گردن پر بار گرا ہو. اور راحت بدون توکل میسر نہیں ہوتا. راحت حقیقی توکل ہی سے حاصل ہوتا ہے. حضرت سناتے تھے, بیٹھے رہتے, پہلے منی آڈر آتا تھا, تو آیا منی آڈر آتا تھا, یہ حضرت دیا وسیع اللہ صاحب نے بولا, وسیع اللہ سنو, دیکھو یہ ہدیہ میرے اصول کے خلاف آیا ہے, میں اس کو واپس کرتا ہوں. یہ ہدیہ منی آڈر, یہ ہدیہ میرے اصول کے خلاف ہے, میں اس کو واپس کرتا ہوں. اگر میری قسمت میں ہوا یہ پھر آ جائے گا, اور نہیں تھا مجھے پرواہ نہیں, میں بے وصولی سے. یہ ہدیہ میرے اصول کے, ہاں جب آ جاتا تھا یہ تھا سر, جب آ جاتا تھا وسیع اللہ رہتے تو قریبی, اس کا مطلب قریبی رہتے تھے. وسیع اللہ دیکھو میں نے کہا تھا ہدیہ آ گیا اس کے عوض میں. حضرت عالمی نے ان سب چیزوں کو اندر سے آئے تھے. اتنی معرفت کی بات ہے اس سلسلے میں, کہیں میں متعجب ہوا کتنی معلومات ان کو. شاہ صاحب اس کو کیا دو ہے, بہت اسی کو تو لیا انہوں نے, کیا عجیب غریب شخصیت تھی. اندر شاہ کی بات کر رہا ہوں, عجیب غریب چیزیں سکھا کے گئے وہ. دیر ہو جائے گا. راحت بدون توکل کے میسر نہیں ہوتی, کیونکہ جو اللہ پر توکل کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے بوجھ کا اتار دیتا ہے. ہم سب دعا کریں اللہ تعالیٰ سے کہ دنیا کا بار ایسا نہ ہو جو آخرت کو فراموش کر دے. جو اللہ پر توکل کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے بوجھ اتار دیتا ہے, اور اس کے عوض خود اٹھا لیتا ہے. جیسا فرمایا وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ. پھر شیخ نے دعا میں کہا کہ قلب کا مشغول ہونے, یہ اللہ, شیخ نے دعا کیا کہ قلب کے مشغول ہونے غیر اللہ کے ساتھ اور اس میں فکر کے متعلق ہونے سے بچا. سو قلب کا قصہ رزق کے ساتھ مشغول ہونا حجاب عظیم ہے. یہاں تک کہ شیخ ابو الحسن کا قول ہے کہ اکثر جس نے مخلوق کو محجوب کر رکھا ہے وہ دو چیزیں ہیں, فکر رزق اور خوف خلق. فکر رزق اور خوف, دونوں میں فکر رزق بڑا حجاب ہے, کیونکہ بہت سے لوگ خوف خلق سے فارغ ہیں مگر رزق سے بہت ہی کم خالی ہیں, خصوصاً ایسی حالت میں کہ احتیاط تیرے وجود کے ساتھ قائم ہے اور تو ایسی چیز کا محتاج ہے کہ تیری قائم رکھے اور تیری قوت کو مضبوط رکھے.
اور یہ جو شیخ نے کہا فکر متعلق ہونے اس سے مراد یہ ہے کہ رزق کے ساتھ ہمت سے اس کی طرف متوجہ ہو، اس میں استغراق کی نوبت آ جائے یہاں تک کہ اور کسی شے کی گنجائش نہ رہے، اور یہ وہ حالت ہے کہ دوری کی موجب ہے اور نور وسال کو طاری کر دیتی ہے۔ بہرحال آگے بڑھ دے رہے ہیں تو پڑھ لیجیے، جس کو پڑھنا ہو اس کو پڑھ لیں۔ بہرحال یہ مضمون بھی میں ضروری سمجھتا ہوں کہ کبھی کبھی حضرت سناتے تھے یہ مضمون بھی کہ بھائی یہ بھی ہے، یہ بھی سن لو۔ ہاں تو سے ماں گنگوہی کے مکتوبات رشیدیہ تو بہت سناتے تھے، بہت سناتے تھے۔ لوگوں نے کہا ہم نے کہیں بھی سنا نہیں مکتوبات رشیدیہ، مکتوبات یعقوبیہ وہ بھی بہت اچھی ہے، عجیب، اس کو ضرور پڑھنا چاہیے۔ بہت طویل خط ہے، بہت اچھے انداز سے طریق کو واضح کیا ہے۔ حضرت ماں یعقوب حضرت کو استاد تھے۔ حضرت ماں یعقوب صاحب گئے حضرت عائشہ خدمت میں، ماں گنگوہی لے کے گئے تھے مکہ میں۔ حضرت ماں حضرت کو استاد تھے۔ ماں گنگوہی نے کہا رشید احمد کہ حضرت ہم لوگ جا رہے ہیں مدینہ، ولی یعقوب کو ہم چھوڑ جا رہے ہیں، یہ آپ کی خدمت میں رہیں گے۔ بہت سناتے تھے مجلس میں حضرت کہ ٹھیک ہے رہیں لیکن بولیں گے نہیں، اور تھانوی کو استاد حضرت ایسا کریے بولیں گے نہیں۔ چلے گئے مدینہ سے جب آئے تو پہلی حضرت حاجی صاحب نے کہا ہے یہ مولوی صاحب سے ایک ہی بات تو کہی تھی بولیں گے نہیں، جو میرے پاس آتا تھا اس سے پہلے یہی بول لیتے تھے۔ لیکن پھر لکھا ہے شیخ اتنا کامل تھا کہ اس کے باوجود کہاں سے کہاں پہنچا دیا ہمارے آپ کو۔ ہمارا اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو جس طریق سے ہم نے متعلق ہے، اللہ تعالیٰ اس طریق پر صحیح معنوں میں جمے رہے۔ اللہ تعالیٰ طالب کو اللہ تعالیٰ محروم نہیں کرتا، جو بھی طلب لے کے آئے گا اللہ تعالیٰ محروم۔ اس وجہ سے یہ جگہ ہے اسی ہے، مجھے کوئی بڑی نہیں ہے نہ کوئی بہت اچھا، لیکن اللہ تعالیٰ اسی جماعت پر رحم فرما دے تو کیا تعجب ہے۔ بس اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے اس سلسلے کو بھی باقی لائے رکھے۔ ویسے طبیعت تھوڑی سی خراب ہے، تھوڑی اس کی بھی فکر رہتی ہے۔ اللہ تعالیٰ برابر سلسلہ جاری بھی رہے۔ آپ سے زیادہ مجھ کو نفع ہے اس سے، آپ سے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو اپنے بزرگوں کی طرف معیار انکار بس سے شاذ بہت سناتے تھے، معیار انکار بس سے شاذ کتاب اللہ و سنت رسول اللہ و سیرت سلف بہت زور دیتے تھے۔ معیار انکار بس سے شاذ اس کام کی بنیاد تین چیزوں پر ہے، کتاب اللہ، سنت رسول اللہ اور سیرت سلف بہت زور دیتے تھے۔ جو بھی بڑا عالم آتا تھا اس کو سنا دیتے، شاید علامہ کو بھی سنا۔ قاری طیسا وغیرہ تو رہتے ہی تھے، یہ سب سناتے تھے۔ معیار انکار بس سے شاذ کتاب اللہ سنت رسول اللہ سیرت سلف۔ کوشش یہ کرتا ہوں کہ بزرگوں کی باتوں کو میں نقل کر دوں اور خود طالب ہوتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ مجھے بھی عمل کی توفیق دے، میرے بچوں کو بھی دے۔ سلسلہ جو ہمارے بزرگوں سے چلا ہے وہ چلتا رہے۔ حضرت آدمی آئے تھے، حضرت نے کہا ان سے کہ دیکھیے آپ کو جو اللہ نے علم دیا ہے ایسا کیجیے کہ علم باقی رہے۔ علماء چلے جاتے ہیں اپنے علم کو لے کے چلے جاتے ہیں، تو مجھ سے خود کہا محمد جا کے ان سے کہوں بڑے کہ جو علم آپ کو دیا ہے اس کو جاری رکھنے کی، باقی رکھنے کی فکر کیجیے۔ ایسا نہ ہو کہ آپ چلے جائیں تو علم حدیث آپ کو حاصل ہے ان میں کمی ہو۔ ہمارا ہمارے حضرت کو ہر چیز کی فکر ہے بھائی، مدرسے کی بھی اور خانقاہ کی بھی، تبلیغ کی بھی اور تصنیف کی بھی، پوری جامعیت کے ساتھ۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنے مشائخ کے طریق پر چلنے، عمل کرنے کی علمی اعتبار سے بھی صحیح علم رکھیں اور صحیح عمل بھی رکھیں۔ دعا کریے میرے لیے بھی صحت و عافیت کے ساتھ رکھیں
اور ہمارے بچے ہیں سب کو دین پر طریق پر قائم و دائم رکھے. اللہم صلی اللہم صلی اللہم صلی علی سیدنا نبی وعلی آلہ وصحبہ وسلم. اللہم الف بین قلوبنا واصلح ذات بیننا واہدنا سبل السلام ونجنا من الظلمات الى النور وجنبنا الفواحش ما ظهر منها وما بطن وبارك لنا في أسماعنا وأبصارنا وقلوبنا وأزواجنا وذرياتنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم برحمتك يا أرحم الراحمين بحرمة سيدنا النبي الكريم صلى الله